علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 29.5 پارے ہو گئے، آدھا پارہ باقی رہ گیا۔ اس اللہ کا بڑا شکر ہے جس مالک نے ہمیں پورا قرآن مجید نماز میں سننے کی توفیق بخشی، اللہ اسے قبول فرما لے۔ سورہ ملک میں، اس سورت کا نام ملک ہے، ملک کی معنی بادشاہت کے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بادشاہت ذکر فرمائی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ مبارک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، اور ایسا بادشاہ ہے کہ وہ ہر چیز پہ مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اس نے موت اور زندگی کا ایک نظام بنایا تاکہ وہ دیکھے کہ اچھے اعمال کرنے والے کون کون ہیں، اور وہ سب پہ غالب ہے، وہ ہر ایک سے حساب لے سکتا ہے، اس کے سامنے کسی کو مجال نہیں۔ فرمایا کہ تم آسمان کو ذرا غور سے دیکھو، حل تری من فطور، تمہیں اس میں کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار دیکھو اس کو۔ تمہاری نگاہیں تو دیکھ دیکھ کے تھک سکتی ہیں، مگر تمہیں آسمان کے بنانے میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ رب کا کمال ہے۔ چھوٹی سی چھت ہم بناتے ہیں، کتنے پلر لگاتے ہیں، اور پھر بھی اس میں کتنی کمی رہ جاتی ہے۔ اتنی بڑی چھت بغیر عمد ترونہا، کہ بغیر ستون کے تم دیکھ رہے ہو، لیکن یہ صدیوں سے قائم ہے، اور یہ جب تک اس کی مرضی ہے قائم رہے۔ فرمایا کہ ہم نے پھر اتنی بڑی چھت کو ستاروں کے ذریعے سے کیسا خوبصورت بنایا، اس پہ جگمگاتے ستارے نظر آتے ہیں، اور ان ستاروں سے اور بھی فرمایا ہم کام لیتے ہیں کہ جنات اگر سننے آئیں تو پھر ان سے بھی حفاظت کرواتے ہیں، اور قیامت کے دن جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، جن کے گناہ زیادہ ہوں گے یا کفر ہوگا ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جہنم میں جب پھینکا جائے گا تو جہنم ایسے دوڑ رہی ہوگی، اس کی غصے سے آوازیں نکل رہی ہوں گی، تکاد تمیز من الغیظ، اور ایسی جہنم غصے میں ہوگی کہ لگتا ہوگا کہ ابھی پھٹنے والی ہے۔ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان سے پوچھیں گے تمہیں سمجھایا کسی نے نہیں؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ جہنم کی سزائیں اتنی سخت ہیں؟ وہ کہیں گے سمجھایا تو تھا، ہم نے ان سے کہا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم کہتے ہو اللہ نے ہم پہ کلام نازل کیا ہے، کوئی کلام نہیں نازل کیا، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم نے تو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا، لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش ہم بات سن لیتے، عقل سے کام لیتے، آج اس بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ جاتے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے دفع ہو جاؤ، یہ کوئی نصیحت کا ٹائم ہے، اب کوسنے کا کیا فائدہ؟ تمہیں کتنے پیار سے محبت سے میں نے نبیوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی، مثالیں دے دے کر سمجھایا، اس وقت تو تمہیں عقل نہیں آئی، اب تم اپنے آپ کو کوس رہے ہو۔ اور جنہوں نے رب کو دیکھے بغیر اس کے احکامات پر عمل کیا، اس سے ڈرے، ان کے لیے جنت۔ فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے جس رب نے یہ مخلوق پیدا کی ہے وہ بندوں سے واقف نہ ہو، جانتا نہ ہو؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو ان باریک چیزوں کو بھی دیکھتا اور جانتا ہے جو ظاہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ بڑے ہی حقائق بیان ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے پڑھے گا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، یہ سورت اس کے حق میں شفاعت کرے گی۔ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز سے اپنی توحید بیان کی ہے۔
فرمایا کہ آسمان پہ فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھو، وہ پر پھیلا کر بھی اڑتے ہیں، وہ کبھی پر بند کر کے بھی اڑ رہے ہوتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، یہ اللہ ہی ان کو روکے ہوئے ہے، ورنہ پر تو انہوں نے بند کر دیے، ان کو گر جانا چاہیے، مگر اس رب کی مرضی ہے کہ وہ اس طرح بھی اڑا سکتا ہے۔ ڈر گئے، اس سے بے خوف ہو گئے، وہ چاہے تو زمین کو اتنا دلدل بنا دے کہ تم چل نہ سکو، تمہیں زمین میں دنسا دے، وہ چاہے تو آسمانوں سے پتھر برسا کے ختم کر دے۔ ڈرو اس کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے، وہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے، برائی سے محفوظ رکھے۔ سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باغ والوں کا واقعہ سنایا، فرمایا کہ ایک آدمی کا باغ تھا، وہ باغ جب پھل اتارتا تو غریبوں میں ایک حصہ تقسیم کر دیتا، ایک حصہ وہ اس باغ پہ خرچ کرتا اور ایک حصہ اپنے گھر لے آتا۔ اس کے بچے جوان ہو گئے، دیکھتے رہے کہ ابا یہ کیا کر رہے ہیں، ایک حصہ گھر لاتے ہیں اور ایک غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، یہ بھی منہ اٹھایا ہوا تھیلے لے ہوئے ہمارے ساتھ اس دن پہنچ جاتے ہیں کہ جی پھل اتریں گے، اور یہ بھی محنت ساری ہماری، پیسہ سارا ہمارا خرچ ہوتا ہے، اور یہ لوگ خام لے جاتے ہیں۔ یہ اب سمجھداری شروع ہو گئی، بچت۔ انہوں نے پروگرام بنایا ابا کے فوت ہونے کے بعد کہ ان غریبوں کو پتے ہی نہیں لگنے دیں گے جس دن ہم پھل اتاریں گے، اور آپس میں تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ رات کی تاریکی میں جائیں گے اور صبح سحری سے پہلے پھل اتار کے واپس آ جائیں گے۔ جب یہ جائیں گے تھیلے لے کر تو آگے درختوں کے پتے ہی ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھل تیار تھا، یہ اتنے امید ہے کہ انشاءاللہ کہنا بھی بھول گئے۔ یہ پروگرام تو بنایا ہے انہوں نے، ایک نے کہا زیادہ ہوشیار نہیں بنو، اللہ کا نام لو، اللہ کو یاد کرو، جس نے تمہیں دیا ہے اس کا حصہ غریبوں میں ضرور دو۔ اس کو ڈانٹ کر چپ کرا دیا کہ زیادہ خیرخواہ نہیں بنو، چپ رہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ رات کو تاریکی میں گئے اور راستے میں چپ کے کان میں بات کر رہے ہیں کہ کہیں کسی کو آواز نہ چلی جائے۔ باغ کے پاس جب پہنچے تو ایک نے کہا یار اتنا بھی اندھیرے میں آنے کی کیا ضرورت تھی، ہم تو راستہ بھول کر کہیں اور آ گئے۔ دوسرے نے کہا نہیں، راستہ نہیں بھولے، راستہ ٹھیک ہے، غور کرو باغ کہاں ہے۔ تیسرے نے کہا باغ ختم ہو چکا ہے، اللہ نے اس کو کسرین، جیسے کھیتی کی ریزہ ریزہ کر دی جاتی ہے نا، ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دی۔ اب کہنے لگے یہ تو اللہ نے ہمیں اصل سے وہ تیسرے حصے سے بھی محروم کر دیا، ہم نے بڑی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی، وہ جو کھا رہے تھے مل رہا تھا اس سے بھی۔ تیسرے نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اتنی ہوشیاری نہیں دکھاؤ۔ اب کہنے لگے یار یہ غلطی ہوئی، انا کنا طاغین، یہ ہم نے سرکشی کی اور اللہ نے اس کی سزا دی۔ اب آئندہ انسان بن کے رہو، اور جو غریبوں کا حصہ ہے، جو اللہ کا حصہ ہے، وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کرو، انشاءاللہ آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے جو اس دفعہ سوچی ہے، آئندہ ٹھیک سے چلیں گے۔ یہ تو اللہ نے باغ کا واقعہ سنایا۔ جتنے بھی کاروباری ہیں، تاجر ہیں، مالدار ہیں، یہ نصیحت کے طور پر سنایا کہ غریبوں کا حق نہیں روکنا، اپنے ملازمین کا حق نہیں مارنا۔ یہ جو آپ کے بچے کھا رہے ہیں یہ بھی ان ملازمین غریبوں کی برکت سے کھا رہے ہیں۔ آپ جو عیاشی کر رہے ہیں یہ ان غرباء کو جو دے رہے ہیں یہ اللہ آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ جو غریب افطاری میں کھاتے ہیں، یہ دعائیں دیتے ہیں، یہ نہ بھی دعائیں دیں، وہ جو خالق ہے جس نے ان کو غریب بنایا وہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ بڑی برکتیں دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ غریب بندوں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سورہ حاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا کہ ہم نے تیز تند آندھی پورا ہفتہ ان پر چلائی اور انہیں پہاڑوں سے ٹکرا کر ایسے پھینکا جیسے کھجور کے تنے پڑے تھے۔ اور قوم سمود کا ذکر کیا کہ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ہم نے ایک کڑک آواز سے ان کو ختم کر دیا۔
اسی طرح فرعون کو کیسے غرق کیا اور دوسری بستیوں کو کیسے تباہ کیا، یہ صرف اس وجہ سے سزا ملی ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس وجہ سے نہیں کہ کھانا پینا ان کا ختم ہو چکا تھا، ان کی معیشت کمزور ہو گئی تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، صرف باغی بن گئے تھے، اللہ کے نافرمان تھے، اللہ کے پیغمبر کی باتوں کو جھٹلایا، اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ یہ ہمیں نصیحت کی ہے وہ واقعات سنا کر، اور پھر فرمایا کہ دیکھو آخرت میں تمہارے اعمال کے حساب سے نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، کچھ کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، کچھ کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا بڑے خوش ہوں گے، چھلانگیں ماریں گے، کہیں گے اللہ نے میری محنت کا صلہ مجھے پکڑا دیا، اور ہر جاننے والے کو دکھائیں گے دیکھو کتنا اچھا نامال نامہ ہے۔ جیسے رزلٹ کارڈ بچوں کو ملے نا، اچھے نمبر ہوں تو مہمان ابھی وہ بیٹھتا نہیں، پہلے وہ رزلٹ کارڈ ڈھونڈ کے نکال کے لے آتا ہے کہ یہ میرا رزلٹ کارڈ ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، جاننے والوں کو پڑھائے گا کہ دیکھ کتنا اچھا اعمال نامہ ہے میرا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے جاؤ خوش رہو، ہمیشہ کھاتے پیتے رہو، جو تم نے دنیا میں محنت کی، اعمال کیے، یہ اس کے بدلے میں تمہیں یہ ساری نعمتیں ملی ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا قُلْ مَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش مجھے نہ ہی دیا جاتا، مجھے کچھ بھی پتہ نہ ہوتا کہ میرے نامہ اعمال کیسا ہے، کیا لکھا ہے، میں اس ذلت اور رسوائی کو اب کیسے چھپاؤں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کاش مجھ پہ کوئی ایسی آفت آتی، میں مٹی ہو جاتا، میں زندہ ہی نہ ہوتا دوبارہ، یہ ذلت اور رسوائی نہ اٹھانی پڑتی، میرا وہ مال بھی تباہ ہو گیا جس کے لیے میں نے اپنی آخرت خراب کی، وہ میرا عہدہ بھی ختم ہو گیا، دبدبہ بھی چلا گیا، جس کے غرور میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اب یہ کوس رہا ہوگا اپنے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو، اس کو توق ڈالو، ثم الجحیم صلو، پھر اس کو جہنم میں پھینکو۔ اب کہہ رہا میرا مال گیا، میرا عہدہ گیا، میری فلاں اور فلاں ہو گیا۔ دنیا میں اس کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے اس رب کو حساب بھی دینا ہے، جو میں کھا رہا ہوں اس کا آخر ایک دن وہ مجھ سے حساب بھی لے گا۔ کتنی شفقت ہے، محبت ہے اللہ کی کہ ہمیں وہ سارے حالات جو پیش آنے ہیں، جو ہم اس وقت مشکل وقت میں انسان جو کچھ بولے گا، جو کہے گا، وہ اللہ نے یہاں سنا دیا کہ دیکھو اس وقت کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب قرآن مجید وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، جب اس پر عمل کرنے والوں کو نوازا جائے گا نا تو وہ حسرت اور افسوس کریں گے، ہائے ہم نے کیا کیا۔ ان کا کام تو قرآن مجید کی توہین کرنا اور اس کو پھاڑنا اور اس کو جلانا ہی رہ گیا، مگر آخرت میں کہیں گے اس کو ماننے والے کتنے کامیاب ہیں، کتنی عزت پا رہے ہیں، کیا مقام پا گئے۔ یہ تو کافر کہیں گے، کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی یہی کچھ کہہ رہے ہوں، ہائے یہ تو میرے گھر میں بھی تھا، میں نے تو ساری کتابیں پڑھی، میں نے اس کو کبھی پڑھا ہی نہیں۔ اس پر عمل کرنے والوں کو جو انعام مل رہا ہے، ہم تو اخبارات پڑھتے رہے، رسالے پڑھتے رہے، ڈائجسٹ چاٹتے رہے، ہم تو ڈرامے دیکھتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، کام کی چیزیں وہاں ڈھونڈتے رہے، کام کی کتاب تو یہ تھی۔ اور یہ ہوگا، بڑا ہی افسوس ہوگا کہ ہم نے زندگی گزار دی، اس کو کیوں نہیں پڑھا۔ اللہ ہمیں شوق سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض نے کیا عجیب بات لکھی ہے، بے قیمت کاغذ قرآن مجید کے حروف کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے کتنی عظمت والا بن جاتا ہے۔ جس کاغذ پہ آیت لکھی جائے اس آیت کا بھی کیا مقام بن جاتا ہے، جو گتا ہے اس کے آس پاس حفاظت کے لیے جڑتا ہے تو اس کا بھی کیا مقام بن جاتا ہے، جو کپڑا اس کے ساتھ لگتا ہے، تھان تو وہ ایک طرف رہا، چھوٹا سا پیس جو اس کے ساتھ جڑا ہے، اللہ نے اس کو کتنی عزت دی ہے۔ تو جس انسان کی زندگی میں یہ کتاب آئے گی تو وہ کتنا بلند ہو جائے گا، افسوس تو ہوگا۔ کاش ہم اس کو سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کرنے۔ یہ بہت عظیم سرمایہ ہے مسلمانوں کے پاس،
اللہ کا بڑا انعام ہے اس امت پر۔ اللہ قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ معارج میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، آخرت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ کوئی گہرا دوست بھی دوست سے نہیں پوچھے گا کہ بھائی کیسے ہو، یبصرونہم، حالانکہ آمنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، لیکن کوئی کسی دوست کو پوچھنے کی ہمت نہیں کرے گا، بھائی جائے باڑ میں مجھے کیا ہے، وہ میری آخرت بن جائے، میرا رب مجھے چھوڑ دے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی، دوست تو دور کی بات ہے، اللہ سے کہے گا ہاتھ جوڑ کر یا اللہ یہ میرے بچوں کو جہنم میں ڈالے، ان کی وجہ سے میں نے آخرت خراب کی، یہ میری بیوی کو اٹھائیں جہنم میں ڈالیں، یہ میرے بھائیوں کو جہنم میں پھینکیں، میرے پورے خاندان کو جہنم میں ڈالیں۔ اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، تمہیں عقل نہیں تھی، تمہیں کسی نے نہیں بتایا، تم ان رشتہ داروں کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کرتے رہے، جو کرے گا وہی بھگتے گا۔ انہا لظا، یہ آگ بھڑکنے والی ہے، نزاعۃ للشوا، جو انسان کے چمڑے کو اتار کے رکھ دے گی، بھون کے رکھ دے گی۔ فرمایا کہ انسان بڑا بے صبر ہے، نہ کچھ ملے تو ایک دم چیختا چلاتا ہے کہ مجھے تو ملے ہی کچھ نہیں، اور جب ملے تو پھر بخیل بن جاتا ہے، پھر خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا، اور تھوڑی سی تکلیف آئے تو بے صبر ہو جاتا ہے، تو بڑا ہی جلد باز ہے۔ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کی تعریفیں کی جو نمازی ہیں، جو اپنے وعدوں پہ قائم ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، ایسے لوگ تو جنت کے وارث ہوں گے جن میں اچھی صفات، اچھی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تکلیفوں سے، ذلت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام میں اپنے رب کے سامنے جو فریاد کی، جو قوم کی شکایت کی، اس کو ذکر فرمایا کہ یا اللہ میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ مجلس دیکھی نہ تنہائی دیکھی، ہر وقت میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میں جب بھی سمجھاتا ہوں تو یہ اور سرکش اور باغی بن جاتے ہیں اور بدک جاتے ہیں۔ اب تو حد ہو گئی، جب میں کوئی بات کرنے لگتا ہوں تو یہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، کہتے ہیں بس 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 ہمیں نہیں سننی تمہاری بات، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے چہرے پہ رومال ڈال لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی تم سے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ غَفَّارًا، میں ان سے کہتا ہوں اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگو، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پہ بارشیں بھی برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا، وَجَنَّاتٍ وَأَنْہَارًا، اور باغات بھی تمہیں دے گا، اور نہریں بھی جاری کر دے گا، اور تمہاری معیشت اتنی خوبصورت بنا دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا بات ہے کہ تم اپنے رب کے متعلق اس کی برتری اور اس کے غلبے اور اس کی عزت کا عقیدہ تم کیوں نہیں رکھتے؟ اور پھر اس کے بعد نعمتیں ذکر کی کہ اللہ نے تمہارے لیے آسمان بنایا، زمین بچھائی، سورج چمکتا ہوا چراغ بنایا، روشنی کے لیے اللہ نے چاند بنایا، کیا کیا نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کی ہیں۔ لیکن وہ بجائے نوح علیہ السلام کی بات ماننے کے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 اولیاء اللہ گزرے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ جو اولیاء اللہ تھے ان کی مورتیاں بنا کر ان کو سجدے شروع کر دی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ شیطان نے یہ نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک شروع ہوا، قوم سے کہنے لگا تم بڑے بے وفا لوگ ہو، دین تمہارے پاس ڈائریکٹ تو نہیں آیا نا، کچھ وسیلے بنے جن کے ذریعے سے یہ دین تم تک پہنچا ہے،
اور تم نے ان کو بلا دیا، اور تم ان کی تصویریں، ان کی مورتیاں بت بنا کے سامنے کی رکھ دو، تاکہ تم جب اپنے لیے مانگو تو ان کے لیے بھی دعائے خیر کر دیا کرو، ان کا اتنا حق تو بنتا ہے نا۔ ہاں یہ بات تو سمجھ آنے والی ہے، انہوں نے ایسے ہی کی۔ یہ نسل ختم ہوئی تو آنے والی نسل کو کہتا ہے، یہ حدیث ہے کہ تم بڑے بے وفا ہو، تم نے ان کو اٹھا کے کنارے پہ رکھ دیا، جبکہ یہ تم تک دین کے پہنچنے میں یہ وسیلہ ہیں، تمہاری عبادات تو ان کے ذریعے سے پہنچے گی، ان کو سجدہ کرو۔ تمہارے بڑے جو تھے نا وہ ان کو سجدہ کرتے تھے، تم نے ان کو الگ رکھ دیا۔ اچھا اب انہوں نے اٹھا کر سامنے رکھا، پھر ان کو سجدے شروع ہو، فرمایا ایسے شرک شروع ہوا۔ اسی لیے تصویر بنانے کو حرام قرار دیا گیا ہے، ورنہ نیک لوگوں کی تصویریں اگر بنتی تو پھر شرک ایسے ہی شروع ہوتا، مگر تصویروں کے بغیر ہی لوگوں نے شرک شروع کر دی۔ کوئی داتا دربار کی تصویر بنی ہوئی ہے، حضرت علی اجویری کی تصویریں ہیں، معین الدین چشتی کی تصویریں ہیں، وہ تو اللہ کے ولی تھے، دین کی خدمت کرنے والے تھے، لوگوں نے شروع کر دی پوجا پاٹ۔ تو شیطان نے ہر علاقے کے لیے ایک ایسا کوئی جگہ بنائی ہے، مرکز، جن کی نظر و نیاز چادریں چڑھائی جائیں، کراچی والوں کے لیے الگ، ملتان والوں کے لیے الگ، سندھ والوں کے لیے الگ، اسلام آباد والوں کے لیے الگ، پاکستان پورے کو مصروف کر دیے۔ دوسرے ملکوں میں بھی، بغداد میں، دوسری جگہوں پہ شیطان نے سب کو مصروف کر دیا، اور جبکہ ایک اللہ کو پکارا جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، اسی کے نام کی نظر و نیاز دی جائے۔ یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، ان کو جتنا بھی دعائیں ان کے لیے درجات کی بلندی کے لیے کی جائیں کم ہیں، مگر سجدہ کرنا، پکارنا، حاجتوں میں دعائیں مانگنا، یہ تو اللہ کا حق ہے۔ اللہ اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آگے سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو فرمایا، سب سے پہلے جنات کا اللہ نے تذکرہ بتایا، فرمایا کہ جنات نے جب قرآن مجید سنا نا، پہلی دفعہ ایک مرتبہ قرآن مجید سننے کے بعد جو انہوں نے اہم فیصلہ کیا نا، انہوں نے کہا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم آج کے بعد کبھی شرک نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ جنات نے سننے کے بعد اگر اتنی پکی توبہ کی ہے، انسان تو ان سے افضل ہے۔ اور پورا قرآن مجید پڑھنے اور سننے کے بعد بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے اور سننے کے بعد بھی اگر ہم شرک سے نہ بچیں تو پھر جنات ہم سے افضل ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شرک کی وجہ سے تو انسان آسمانوں کی بلندیوں سے گر کر زمین کی پستیوں میں پہنچ جاتا ہے، اور توحید اور ایمان کی وجہ سے انسان زمین کی پستیوں سے اٹھ کر آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ شرک ہوتا کیسے؟ مشرکین یہ کہتے تھے اللہ نے اپنے برگزیدہ لوگوں کو اپنے اختیارات اپنی خوشی اور مرضی سے دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہیں قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، مجھے جب کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، مجھے کوئی ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، ادعو ربی، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، میں اپنے رب سے مانگتا ہوں۔ کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ شرک ہے کیا؟ اسی کے ساتھ اگلی آیت میں فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، دیکھو میرے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھنا کہ میں نفع نقصان کا کوئی اختیار رکھتا ہوں تمہارے لیے، میرے بس اور اختیار میں کچھ نہیں ہے تمہارے نفع نقصان کا، یہ اختیار میرے رب کے پاس۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس بھی تمہارے نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے اولیاء، سارے انبیاء، سارے فرشتوں، سارے جنات سے اعلیٰ اور افضل ہیں، تو پھر آپ کے پاس نہیں تو پھر اور کس کو اللہ نے اختیارات دیے؟ اللہ نے اتنی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تہجد کا حکم دیا، فرمایا کہ رات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ
آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کریں، ہم آپ پر ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، قرآن مجید اتارنے والے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تہجد سے روحانی ترقی بہت ہوتی ہے، تہجد سے بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا دن میں آپ بہت مصروف ہوتے ہیں، رات کی تنہائی میں جب آپ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے تو جو بات نکلے گی تو دل سے نکلے گی۔ اور پھر فرمایا کہ آخرت کا تذکرہ کیا، اور آخر میں پھر جہاد، یہ جو تہجد کا حکم تھا اس کو فرمایا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے اب یہ تمہارے لیے حکم مشکل ہو رہا ہے، تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوتے ہیں، کچھ سفر میں بھی ہوتے ہیں، اور کچھ جہاد میں بھی مصروف ہوتے ہیں، پھر رات کو اٹھنا تہجد میں کھڑا ہونا یہ اب مشکل ہوگی، لہٰذا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب تمہیں جتنا سہولت سے آسان لگے 2 رکعت پڑھو، 4 پڑھو، جتنی بھی پڑھو، اب آدھی رات، اب 2/3 رات کھڑا ہونا کوئی لازم نہیں ہے، اب تمہارے اختیار میں ہے، تمہارے لیے جتنی سہولت ہو بس اتنا پڑھ لیا کرو، میں اجر اتنا ہی دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اگر نہ اٹھ سکو تو دن کو زور سے پہلے قضا کر لو، اللہ وہی رات والا اجر عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مشرک کا تذکرہ فرمایا، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام تھا ولید بن مغیرہ، اور ان کے بیٹے تھے، مالدار بھی بہت تھے، بعض نے لکھا 12 بیٹے تھے، بعض نے لکھا 13 بیٹے تھے، جن میں سے صرف 3 مسلمان ہوئے، حضرت خالد ابن ولید، ان کے بھائی ہشام ابن ولید اور ولید بن ولید، باقی سب مشرک رہے۔ یہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہا کہ دیکھیں ہم آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ نے فرمایا چچا آپ کی بات مکمل ہوگی؟ کہا مکمل ہوگی۔ آپ نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی، 1-2 رکوع پڑھے، ایسے پیچھے ٹیک لگا کر ہکا بکا ہو کر یہ کلام سنتے رہے۔ اور جب تذکرہ آیا نا کہ قوم سمود اور قوم عاد کا، کہ جب انہوں نے بات نہیں مانی تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، تو انہوں نے اٹھ کر منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ خدا کے لیے اب اس سے آگے نہ پڑھیں، کہ اب بتایا یہ گیا کہ تم پر بھی آ جائے گا۔ یہ واپس آیا، نے کہا یار ایسا کلام میں نے زندگی میں نہیں سنا۔ ابو جہل نے کہا اچھا لگتا ہے کہ تم پر بھی اثر ہو گیا، مسلمان ہو گئے ہو۔ بس وہ غیرت میں آ کر پھر بھڑک۔ میٹنگ بیٹھی تھی مشرکین کی، سردار کی، کسی نے کہا کہ یہ کاہن ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کیا، اس نے کہا دیکھو میں نے بہت قریب سے آپ کی گفتگو سنی ہے، آپ کی کلام میں نے سنا ہے، یہ کاہنوں والا کلام نہیں، ایسے فضول مشورے مت دو، یہ شاعر بھی نہیں، یہ جادوگر بھی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر تم بتاؤ کیا ہے؟ اب تھوڑی دیر سوچا، انہ فکر وقدر، اللہ فرماتے ہیں تھوڑا سوچتا رہا، پھر تجویز کیا اس نے کہ میں کیا کہوں، ثم قتل کیف قدر، فرمایا اللہ اس کو تباہ کرے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، کیسا اس نے سوچا، پھر کیسا تجویز کیا، پھر اس نے منہ بنایا اور پیشانی پہ بل چڑھائے۔ تو کہنے لگا مجھے جادو لگتا ہے۔ سأصلیہ سقر، فرمایا کہ میں تمہیں عنقریب جہنم کی ایک چڑھائی چڑھاؤں گا، اور تمہیں میں بتاؤں گا کہ یہ تم نے کیسا لفظ نبی اکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا ہے۔ بڑا غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ جہنمیوں سے جب جنتی پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہاں جہنم میں ڈالا کس وجہ سے، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور آخرت کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم بھی مذاق اڑاتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور آخرت کو نہیں مانتے تھے، حتیٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ یہ وہ گناہ ہیں جو انسان کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا دیکھو
اللہ تبارک و تعالی ہڈیوں کو، گوشت پوست کو، سارے جسم کے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کرنے پہ قادر ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈیاں گوشت پوست تو دور کی بات ہے، ہم فنگر پرنٹس بھی محفوظ رکھیں گے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا کہ تم کہتے ہو قیامت کب آئے گی؟ جس دن آئے گی نا تم دائیں بائیں بھاگنے کی کوشش کرو گے کہ کہیں جا پناہ لیں، کلا لا وزر، کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ الی ربک یومئذ المستقر، تو پھر سب کو اللہ ہی کی طرف دوڑنا ہوگا۔ تو پھر اس دن فرمایا کہ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتائے گا اگلے پچھلے سارے اعمال کہ تم کیا کرتے رہے، جبکہ خود انسان کا اپنا وجود اس کے گناہوں پہ گواہ ہوگا۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ وہ عذر بہانے پیش کرے مگر یہ کان خود بتائیں گے کیا سنا، یہ ہاتھ خود بتائیں گے کہ کیا ہوا ان سے، یہ پاؤں خود بتائیں گے کہ کہاں کہاں چلے تھے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ دہر میں زمانے کا ذکر ہے اور اس میں انسان کا ذکر ہے، تو اس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جہنم کا تذکرہ بھی فرمایا، جنت کی نعمتیں بھی ذکر فرمائی، فرمایا کہ ہم نے دونوں راستے بتا دیے، سیدھا راستہ بھی غلط راستہ بھی، شکر گزاری والا طریقہ بھی بتا دیا ہے، نہ شکری والا بھی، اب انسان کی مرضی ہے جس کو اختیار کر لے۔ بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، کاش ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اللہ ان کا ہمیں مصداق بنا دیں۔ سورہ مرسلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ وہ جو چنگاریاں آگ پھینک رہی ہوگی وہ ایک ایک چنگاری اونٹ سے بھی بڑی ہوگی، ایسا لگے گا جیسے بڑے بڑے محلات پھینکے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا اس دن بولنے کی ضرورت نہیں، ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، بس سنیں، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی وضاحت نہیں چاہیے۔ فرمایا کہ جو پرہیزگار ہوں گے ان کے لیے چشمے ہوں گے، نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے، اور کہا جائے گا کلوا اشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے بدلے کھاؤ پیو مزے کرو، کوئی حساب نہیں۔ کذالک نجزی المحسنین، نیکی کے کام کرنے والوں کو ہم ایسے ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ اور فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، مجرموں کو فرمایا کہ کھا لو مزے اڑا لو مگر یہ ذہن میں رکھو کہ ہو تم مجرم، ایک دن تمہیں اٹھا لیا جائے گا۔ اب اس کے بعد کون سی کتاب آئے گی کہ جس کو پڑھ کر تم ہدایت کا فیصلہ کرو گے اور گناہ چھوڑو گے، اللہ کی نافرمانی چھوڑو گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ سب سے آخری کتاب ہے، ہدایت لینی ہے تو اسی سے لے، اللہ سے جڑنا ہے تو یہی کتاب ہے، نہ اس کے بعد کوئی اور نبی آئے گا نہ اس کے بعد کوئی کتاب آئے گی، یہ آخری کتاب ہے، آخری نبی ہیں، اسی سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ سورہ نبا قیامت کو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، جہنم کا ذکر بھی فرمایا، جنت کا ذکر بھی فرمایا، فرمایا کہ آخرت میں اللہ کے سامنے تو فرشتے بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کسی کو اللہ کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ کافر کہیں گے کاش مر کر مٹی سے مٹی ہو گئے ہوتے، یہ ذلت اور رسوائی نہ ہوتی۔ ایسا انصاف کے فیصلے ہوں گے کہ جانور بھی اگر ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہوگا نا، اللہ اس کو بھی انصاف دلائیں گے، تو انسان سورۃ النازعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے عذاب کا واقعہ سنایا کہ ہم نے ان کو کیسے تباہ کیا۔ ان فی ذلک لذکریٰ، فرمایا کہ یہ اس کے واقعے میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو رب سے ڈرتے ہیں۔ دیکھ لیں اس کے پاس حکومت بھی تھی، مال بھی تھا، محلات بھی تھے، باغات بھی تھے، سب کچھ تھا، صرف اللہ کا نافرمان تھا۔ اللہ نے کیسی سزا دی۔ یہ ساری چیزیں کچھ نہیں کر سکتی اگر انسان پر اللہ کا غصہ آ جائے، تو فرمایا کہ اللہ سے عبرت حاصل کرو۔ مشرکین سے کہا تم کہتے ہو ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا جس رب نے اتنے بڑے آسمان بنا لیے؟ آسمان بنانے مشکل ہے یا انسان کو اٹھانا مشکل ہے؟ جو رب آسمان بنا سکتا ہے وہ انسان کو بھی اٹھا سکتا ہے۔
فرمایا کہ جو رب کے سامنے حساب دینے سے ڈرا وہ جنتی ہے۔ صرف یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں نے جو کام کیے ہیں، یہ جو کر رہا ہوں، اس کا میں نے اپنے رب کو حساب دینا۔ سورہ عبس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا۔ مکہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کی باتیں سنیں گے، مگر یہ جو غریب مسلمان ہیں نا، یہ اس مجلس میں نہ آئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم تو بیٹھ کر سنو، نہیں آئے گا کوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا تھے، وہ کسی وہاں نہیں تھے، پوچھتے پوچھتے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کوئی بات معلوم کرنے کے لیے۔ جو ہی آپ کی نظر پڑی کہ یہ عبداللہ آ رہا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف آپ کی طبیعت پر یہ ان کا آنا ناگوار گزرا کہ یہ ان لوگوں نے پہلے سے کہا تھا کہ کوئی نہ آئے۔ عبداللہ بعد میں مل لیتا، وہ ضروری تھا ابھی آنا، کہا کچھ نہیں ہے۔ وہ تو ایسے ٹٹولتے ٹٹولتے آپ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کی اس ناگواری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناگوار سمجھا۔ فرمایا آپ کے پاس ایک نابینا آیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، آپ پر ناگوار گزرا اس کا آنا۔ ہو سکتا ہے آپ کی نصیحت سے اس کو فائدہ ہوتا، اور جو آپ کے پاس طلب لے کر آیا آپ اس سے لاپرواہی برت رہے ہیں، اور یہ جو بیٹھے ہیں سردار، یہ آپ کے پاس ان میں طلب ہے ہی نہیں، آپ ان کے پیچھے فکر مند ہیں، چھوڑیں ان کو۔ یہ جو طلب والے ہیں ان کا خیال کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو، عبداللہ تم کیا ہو؟ اللہ نے تمہاری وجہ سے اتنا غصہ فرمایا؟ تو حضرت عبداللہ ظاہری تو بیچارے بڑے غریب تھے، لیکن ایک دفعہ آپ جنگ پہ گئے تو پورے مدینے کا امیر بنا کر کے کہ اللہ کی نگاہوں میں اس کی شان بہت ہے۔ تو اللہ کسی کی غربت کو نہیں دیکھتے، کسی کی دولت کو نہیں دیکھتے، اللہ اعمال کو دیکھتے ہیں اور دل کے جذبات اور ایمان اور تقوی کو دیکھتے۔ اللہ یہ تقوی ہمیں نصیب فرمائے۔ سو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے نا، تو سورہ تکویر، سورہ انشقاق، سورہ انفطار، یہ ساری صورتیں پڑھ لے، ایسے لگے گا جیسے کہ قیامت قائم ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے۔ تو ہم چونکہ ترجمہ نہیں پڑھتے، ہمارے لیے تو یہ ساری صورتیں برابر ہیں، تو یہ پڑھیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو۔ سورہ مطففین میں ان کاروباری لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو لوگوں کے وزن میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تباہی ہے، بربادی ہے، ایسا کاروبار کبھی کامیاب نہیں ہوگا، نہ ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، تباہ ہو جائیں گے، کاروبار ان کا ختم ہو جائے گا۔ یہ جو لوگ دوسروں کی چیزوں میں وزن میں کمی کرتے ہیں، دوسروں کے حق تلفی کرتے ہیں، فرمایا ان کو یہ یقین نہیں کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی، قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی، یا اللہ سب کو اس دین کے سمجھنے کی اور یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس سے پہلے جو کوتاہی ہو گئی یا اللہ تو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں شوق اور جذبہ نصیب فرما، کامل ایمان نصیب فرما۔ ہمارے یا اللہ اخلاق سنوار دے، ہمارے ظاہر اور باطن کو یا اللہ تو اپنی مرضی کا بنا دے۔ یا اللہ اچھا ماحول نصیب فرما، برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا اللہ شرک و بدعات سے ہماری حفاظت فرما، رسم و رواج سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے طریقوں پر، آپ کی تمام تعلیمات پر دلی خوشی سے عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت اور آپ کی کامل اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرما۔
یا اللہ قبر کی مشکلات سے اور حشر کی مشکلات سے، یا اللہ پل صراط کی مشکلات سے، یا اللہ حساب و کتاب کی یا اللہ مشکلات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ آخرت کی ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ قیامت کے قرب قیامت کے جو فتنے ہیں یا اللہ تو ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم بڑے کمزور ہیں یا اللہ تو بغیر کسی آزمائش اور امتحان میں ڈالے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ رمضان المبارک کے یہ آخری لمحات ہیں، یا اللہ تو پچھلے رمضان میں یہ جتنے بھی دن گزر گئے ساری عبادات ہماری قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ لیلۃ القدر کا اجر و ثواب ہمیں نصیب فرمانا۔ یا اللہ رمضان المبارک کے انوارات سے برکات سے یا اللہ کسی کو محروم نہ کرنا، خصوصاً یا اللہ یہ جو اعتکاف میں آئے ہیں یا اللہ تو ان کے اعتکاف کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جس عظیم مقصد کے لیے لیلۃ القدر کا اجر و ثواب پانے کے لیے آئے ہیں یا اللہ تو ان کو بھی نصیب فرما، اور یا اللہ ان کے ساتھ ہمیں بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری جنہوں نے خدمت کی اور خیال رکھا، کھانے بنا بنا کے لائے، یا اللہ اس کے علاوہ بھی جو جو خدمات انجام دی یا اللہ تو ہر طرح کی خدمات انجام دینے والوں کو بھی ہمارے ساتھ پورا پورا اجر اور صلہ عطا فرما۔ پوری دنیا میں جو لوگ یا اللہ رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یا اللہ حرمین میں سفر کر کے پہنچے ہیں، عبادات میں مصروف ہیں، سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔